لے کر اس کا نام، اس کے باپ کا نام فلاں بن فلاں کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ ہاں، آپ نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، جو شخص میرے روضہ اطہر پہ آ کے درود پڑے گا میں محمد خود سنوں گا، اور جو دور سے درود پڑے گا فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ درود پاک بہت بڑی عبادت ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمائیں گے، اللہ 10 گناہ اس کے معاف فرمائیں گے، 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا ہدیہ پہنچے، وہ بلند آواز سے کہہ دے صلی اللہ۔ جن کا عقیدہ ہے وہ بلند آواز سے بولیں صلی اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمان خصوصی کو دعوت دیں، ان سے پہلے میں مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا خطیب ابن خطیب حضرت مولانا فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری سیف الرحمن صاحب سے کہ وہ مختصر وقت میں اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے محترم المقام واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، انتہائی واجب الاحترام علماء اکرام اور سنی نوجوان ساتھیوں، ٹائم بڑا مختصر ہے. میں تھوڑے سامنے اللہ رب العزت دی پاک کلام دے وچوں آیات مبارکہ تلاوت کیتی ہیں، اور حضور پر نور امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بے شمار احادیث طیبہ وچوں ایک حدیث تلاوت کیتی ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات میں بندہ ناچیز نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا جائے خالق کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول بھی فرمائے اور سن عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، اے دور بڑا جڑا چل رہے، بڑے عجیب لوگ ہیں اس دور دے اندر، بڑے عجیب لوگ ہیں. ہر شے اپنی اپنی بنائی ودن. کہ کیتی ودن؟ بولو میرے نال بول سو. ہر چیز اپنی اپنی، عقیدے بھی اپنے، بولو چاہ نبی بھی اپنے، گٹھا چنڈچ بنائی ودن کہ نہیں بنائی ودے؟ اپنی جے میں طبیعت کریں دی پی انجے بنائی ودن. یقین سمجھو کسی قرآن دے وچ مرے پاک پیغمبر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العزت دی ذات نے ختم نبوت علی مہر لا کے دیتی. آپ علی صلاۃ و بعد تو کوئی نبی نہیں آ سکتا. نبی کوئی آ سکتے؟ ہاں. میں تو دسو جڑے لوگ عقیدہ آپ بناویں او سچا، جڑا حضور عقیدہ صحابہ نو دیتا او سچا؟ بولے سچا؟ وہ میرے سونے ہوں بولو. او عقیدہ سونا جڑا حضور نے صحابہ نو دیتا، صحابہ نے تابعین تو تبع تابعین، اولیاء اتقیاء بزرگان دین، اے جڑے علماء دیوبندی جماعتیں نے، کوئی فرقہ نہیں. اے بولو کوئی فرقہ؟ اے کوئی فرقہ نہیں. اے او جماعت ہے کہ جس نے پاک پیغمبر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی تعلیم صحابہ نو دیتی، اس تعلیم دی حفاظت کرتے ہوئے سارے تک پہنچائیے. علماء دیوبند کوئی فرقہ؟ بولو علماء دیوبند کوئی فرقہ؟ میرے محترم، تو سارے ساتھی جتنے بیٹھے ہو سارے مماتی ہو حیاتی ہو؟ بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بولو.
میں تن گل دساں مماتی تے حیاتی چ فرق دساں چاہ کیونکہ مختصر ٹائم دیتے ہیں میں ناراض کوئی نہ کیونکہ سارے بزرگ ہیں میں انہاں دا آپ بیان سننا چاہنا مماتی تے حیاتی دا فرق دساں موٹا چاہ اگر تسا مماتی ہووا تا ہاتھ اتا کوئی نہ کھلونے اگر تسا مماتی ہووا تا ہاتھ اتا کوئی نہ وہ مرے ہوئے بندے دے بھی کدی ہاتھ کھلوتے اوہ بندے دے ہاتھ کھلونے جڑا بندہ زندہ ہوئے تردہ بھی اوہ بندہ جڑا ایک بندے من آکھیا ہائی بئی پارٹی دا جانے جی میں مماتی ہاں میں آکھیا میں نہ مندہ بھی اللہ دا بندہ مماتی تو بلیں دا کھلوتا جانے نہیں جی میرا عقیدہ ہی ہوئے میں آکھا واتوی نہ مندہ کیونکہ واتوی تو بولتا کھلوتا اپنے عقیدے دا تا آپ انکار کیتی کھلوتا ہاں اے مماتی عقیدہ قرآن و حدیث دے خلاف ہے بولو قرآن و حدیث دے بولو چاہ میں دردانا بالکل خدا دی قسم میں علماء دیوبند فرزندہ عقیدہ حیات النبی قرآن نو سر تے چاہ کے آدھا پیاں ممبر رسول تے بیٹھ کے آکھ رہے ہیں خدا دی قسم ہے عقیدہ حیات النبی وہ عقیدہ ہے جڑا سونے صدیق دہا عقیدہ حیات النبی وہ عقیدہ ہے جڑا سونے فاروق دا عقیدہ ہا عقیدہ حیات النبی وہ عقیدہ ہے جڑا سونے عثمان دہا عقیدہ حیات النبی وہ عقیدہ ہے جڑا سونے علی دہا 1,24,000 تمام تر صحابہ دا عقیدہ حیات النبی ہا میرے پاک پیغمبر نے اے تعلیم دیتی قرآن میرے سر تے اگر اے عقیدہ نہ ہوئے رب مرد وقت کلمہ نصیب نہ کرے سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند لوکا دیکھڑیں جی اسی تا توحید دی دعوت دین دے ودیاں کیا کریں دے ودیاں بھولی قوم نو لٹین دین اسی کیا کریں دے ودیاں توحید دی دعوت دین دے ودیاں واللہ دے بندو توہین رسالت بھی توحید ہے کیا تم رسول اللہ کی توہین کر کے تم توحیدی کہتے ہو اپنے آپ کو خدا کی قسم جس نے حضور کی توہین کی وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوگا ایسے بات نہیں کر رہا اپنے علماء اپنے بزرگان دین کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں ایسی بات ہے کہ نہیں جو حضور کی گستاخی کرے وہ بچ سکتا ہے بولو بچ سکتا ہے ہائے 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 مجھے آج وہ مرزا قادیانی تھا نا مرزا قادیانی نام سنا ہوا ہے کہ نہیں اسے لوگ کہتے ہیں غلام احمد میں کہتا ہوں احمق کیا ہے احمق بے وقوف ولا یعقل ولا یفہم نہ جس کی عقل تھی نہ جس کا فہم تھا کیا بات کروں اس کے بارے میں بھی یہ بھی بڑا عجیب آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کبھی عورت بن گئی کبھی مرد بن گیا کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا عجیب ہی انسان تھا میں کہتا جب عورت بنی تھی کاش کی مرد مل جاتا کوئی نظام بن جاتا اس کے تو کسی ذہن کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہاں میں کہتا ہوں میرے محبوب کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے اب کسی ناصح کی ضرورت نہیں ہے کسی کی آنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا میرے محبوب آج کے دین مکمل اب کسی اور چیز کی ضرورت اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اب اس میں بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں اب اس میں کسی چیز کی کمی کرنے کی بھی ضرورت نہیں اب کوئی اور اخلاق دکھلائے ان اخلاقوں کی بھی ضرورت نہیں کوئی اور اصول بنائے ان اصولوں کی بھی ضرورت نہیں کوئی اور ضابطۂ حیات دے کسی کی ضرورت نہیں میرے محبوب یہ تمام کے تمام دین والی نعمت مکمل کر کے میں نے تیری گود میں ڈال دی ہے میں نے تیری گود میں ڈال دی ہے اور رسول اللہ کی توہین کہو استغفر اللہ
یا اللہ معاف فرمانا. میں یقین سمجھو میرے آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ لوگ ان کی زبان کیوں نہیں کانپتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے. ایک آدمی مجھے ملا, مجھے کہا کہ حضرت میں تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے بیت اللہ, میں تو وہاں سے ہو کے آیا ہوں, میں حضور کی طرف وہاں روضے پہ وہاں قبر پہ گیا ہی نہیں. کہو استغفر اللہ. میں نے پھر بیان میں کہا, میں نے کہا تو جاتا کیسے؟ ارے منافق ہے, تو جاتا کیسے؟ تو حضور کا گستاخ ہے, تو جاتا کسے؟ تو خود نہیں گیا, اللہ نے تجھے جانے نہیں دیا. اللہ نے تجھے, بولو اللہ نے تجھے. ارے منافق کے لیے اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم میں جا سکتا ہے لیکن جنت میں, جہاں میرے محبوب آرام فرما ہے وہ جگہ جنت میں, وہ جنت کا بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے, بلند و بالا ہے, جہاں میرے محبوب آرام فرما ہے. میں کہتا ہوں اللہ حضور کو جنت میں وہاں لے جاتے, کہاں اوپر, کہاں, یہ کیا کہتے ہیں, کہاں ہیں اوپر. یہ اوپر نیچے والا بھی حساب انہوں نے بنایا ہے ہماری طرف سے, قرآن کی طرف سے, حدیث کی طرف سے. موٹے موٹے مسائل سمجھا جاؤں, کم وقت ہے. اوپر قبریں بھی ان کی, ہماری تو ہیں, ان کی قبریں اوپر. اللہ کے ولی اگر قبر تو اوپر کہتا ہے, اللہ نے میرے پاک پیغمبر نے ایک منافق کا جنازہ پڑھایا, اس منافق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر ہاتھ باندھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تمہاری گستاخی کرتا ہے, یا رسول اللہ اس نے آپ کے یاروں کو بڑا تنگ کیا ہے, آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے. اللہ حضور کے صحابہ کے یاروں کا یہ حال ہے. حضور کو مشورہ عمر نے زمین پہ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ممانعت نہیں آئی, اللہم اغفر لحینا تک تھے, اللہ آ گیا. عمر کا مشورہ بن کے خدا آسمان سے خدا نے بھیج دیا, فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے میرے پاک پیغمبر آئندہ کے بعد کسی مماتی کا جنازہ نہیں پڑھانا. آئندہ کے بعد کسی مماتی کا, منافق کا, کافر کا کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا. ولا تقم علی قبری, منافق کا جنازہ تو بڑی دور کی بات, منافق کی قبر پہ بھی کھڑے ہونا. میں قرآن سے دلیل دوں گا, میں علماء دیوبند کا فرزند ہوں. میں نے مماتی کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابو جہل بھی مماتی تھا. بولے کیا تھا؟ بولے ابو لہب بھی, عتبہ عتیبہ بھی, یہ ساری پارٹی مشرکین کی کیا تھی؟ مماتی. اللہ اکبر حمدن کثیرا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے پاک پیغمبر میں نے تجھے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور ابو جہل کے لیے بھی بولے رحمت, عتبہ عتیبہ کے لیے بھی رحمت, ابو لہب کے لیے بھی رحمت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام مشرکین کے پاس آپ علیہ السلام باری باری جاتے. آپ علیہ السلام فرماتے پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو, تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے.
تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور تم گمراہ ہو، کفر کی طرف جا رہے ہو، کفر کے اندھیروں کی طرف جا رہے ہو، کفر کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا میرے محبوب ابو جہل کے دروازوں میں تو سینکڑوں دفعہ گیا ہے، سینکڑوں دفعہ گیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ فرمایا کہ یہ ابو جہل مماتی ہے، اس نے تیری نہیں سننی، اس نے تیری، بولو اس نے تیری، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے محبوب اس کا دل بھی مردہ ہے، اس کا ضمیر بھی مردہ ہے، اس کی غیرت بھی مردہ ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ فرمایا یہ کوئی بہرا جا رہا ہو، میرے محبوب تو اسے آواز دے تو وہ تیری سنے گا؟ بہرا سن سکتا ہے؟ بولے کبھی مردوں نے بھی سنا؟ ہائے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے، مرزائیوں نے بھی کہا، اس نے کہا کہ یہ حضور کو اعلیٰ قسم کا کشف ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس کا ایک تو ہے نہیں، اب مختلف قسم کے اس کے اقوال ہوتے تھے، منٹ میں بدلتے تھے، خود بھی بدلتا تھا۔ اعلیٰ قسم کا کشف ہوا تھا۔ اور دوسرے اٹھے، ان کا جسد مثالی تھا۔ کیا کہا؟ جسد، یہ مثالی کا لفظ آج آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ یعنی فوٹو۔ کیا ہے؟ فوٹو کاپی۔ ایک ہے اصل اور ایک ہے، تم گستاخی کرتے ہو نبی کی اور نقلی نبی والو، میری بات سنو، تم حضور کو نقل کہتے ہو، خدا کی قسم اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں برباد کرے گا۔ کرے گا کہ نہیں؟ لوگوں کو ورقہ لایا ہوا ہے، اعلی علیین، قبریں ساری اوپر، پتہ نہیں کون بنا کے آتا ہے، انہی کا کوئی ہوگا جو بناتا ہے، ہماری تو ساری نیچے ہی بنتی ہیں۔ ہاں، اسی انہی قبروں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کے باغوں میں سے باغ ان کے لیے ہے جو حیاتی ہیں، اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا یہ ان کے لیے ہے جو مماتی ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتذکر اولو الالباب۔ قرآن کی نصیحت ان سے حاصل کرو جو عقل والے ہیں۔ قرآن سمجھ میں ان کی آتا ہے جو عقل والے ہیں، صدیق بھی سمجھ ان کی آتا ہے جو عقل والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر کے اندر بھی حیات انہیں نظر آتے ہیں، انہی کی سمجھ میں آتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ یہ تو کہتے چھوٹی سی قبر، کتنی سی، وہاں حضور زندہ۔ ارے دین کو عقل پہ پرکھتے ہو، دین کو عقل پہ پرکھتے ہو۔ دین ہماری عقل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہماری عقل دین کی محتاج ہے۔ اطاعت رسول فرض عین ہے۔ اگر تم خدا کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تم کبھی بھی مومن نہیں بن سکتے۔ مومن وہی ہے جو خدا کی بھی اطاعت کرتا ہے، خدا کے رسول کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو بولو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خوشخبری بھی سنا دوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ۔ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے چہرہ دیکھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا توجہ میری طرف، بھائی میں حضور کا بیان کر رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سمجھ میں بات آئی؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب،
با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. ساری زندگی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر کی اس پوڑی پہ بیٹھ کے خطبہ نہیں دیا جہاں صدیق بیٹھ کر دیا کرتے تھے. ایک دفعہ صحابہ نے عرض کیا حضرت اوپر والی پوڑی پہ بیٹھ جا کریں. فرمایا کہ میں عمر کو حیا آتی ہے جہاں صدیق بیٹھ کے خطبہ دے وہاں عمر نہیں بیٹھ سکتا. اسے کہتے ہیں ادب، اسے کہتے ہیں، بولو بولو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ادب. ہاں اب میری بات ہی سے ان سے نکل گئی. میں نے بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں اللہ اکبر حمدن کثیرا. ہاں تو یہ جو گستاخی ہے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ او میرے صحابی، او میرے وفادار، او جانثار، پہلے تیرا چہرہ موٹا تھا اب پتلا کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ تو دن بدن سوکھتا کیوں چلا جا رہا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میں میرے ذہن کے اندر صرف ایک ہی سوچ رہتی ہے. میں جب گھر میں جاتا ہوں ایک ہی پریشانی رہتی ہے، وہ پریشانی یہ ہے کہ یہاں میں جب بھی جی کرتا ہے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا. آپ جنت اعلیٰ 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 ہوں گے، بہت ہی بلند و بالا ہوں گے. وہاں کیا حساب ہوگا؟ اللہ رب العزت کے یہ ہے عشق مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ کی وجہ سے چہرہ سارا اتر گیا، چہرہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، ہڈیاں نکل آئی، ہڈیاں کمزور ہونی شروع ہو گئی. اللہ نے فرمایا او جبرائیل، میرے محبوب کا یار پریشان ہے، جا قرآن لے کر جا. فرمایا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا کہ جو دنیا میں میرے محبوب کے ساتھ ہے کل قیامت والے دن بھی میرے محبوب کے ساتھ ہوں گے، میرے محبوب کے. دوسری بات، جھوٹ سے اللہ کے قرآن نے منع فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ بنفس نفیس یہی وجود حضور کا گیا کہ نہیں گیا؟ یہ میں خود کہہ رہا ہوں یا قرآن کا فرمان ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. او قرآن والو قرآن سنو. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اپنے بندے کو سیر کرائی. کس کو؟ کوئی جسد مثالی یہاں موجود نہیں. پھر کہتے ہیں کہ حضور گئے تو حضور نے وہاں جا کر تمام انبیاء کی اللہ نے فوٹو کاپیاں کی، حضور نے جماعت کرائی. تمہارا نبی امام التصاویر ہوگا، ہمارا نبی اس وقت بھی امام الانبیاء تھا، اب بھی امام الانبیاء ہے، رہتی دنیا ختم ہو جائے گی پھر بھی امام الانبیاء ہے. ان کا نبی امام التصاویر سے ہی، ہمارا نبی، بولو ہمارا نبی. اللہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے چلے جائیے. فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ علی النار. فرمایا جو جھوٹ کو میری طرف منسوب کرے یا رب العالمین اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دینا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں. حضور نے دعا کی، قبول ہوگی کہ نہیں؟ بولو انشاءاللہ. یہاں نہ کہیں پھر بھی پھسل سکتے ہیں ایمان سے. کہا کہ پکی ٹھکی ہو گئی ہے. ہاں ہم تو حضور کے دیوانے ہیں. ہاں یہ سارے حضور کے دیوانے پروانے سارے عشاق بیٹھے ہیں. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فرمایا کہ جو لوگ
میرے اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا دیں، تکلیف دیں. ایذا مانا بولے تکلیف پہنچائیں. فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. پنجابی میں اگر کہوں تو اللہ تعالیٰ دی پھٹکار انہاں دے چہرے دے اتے لعنت دورو نظر آندی ہو سی. دورو پھٹے ہوئے چہرے نظر آسن. جڑے گستاخ رسول ہیں، میرا چیلنج ہے تمام تر مذاہب باطلہ نو خدا دی قسمیں قرآن و حدیث کے مطابق میں دا ایک منٹ ساڑے سامنے ٹھہر ونجن اسا عقیدہ اپنا بدل دے سام. میں ایویں دال آئی ودن لوگاں نو بالکل نہ سمجھ، بے عقل بے شعور لوگاں نو ایویں بدھو بنائی ودن. عقیدہ حیات النبی، اے عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و حدیث والا عقیدہ ہے. کیڑا عقیدہ ہے؟ بولو کیڑا عقیدہ ہے؟ ہاں تے بچنا ہے انہاں لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ایک منٹ میں اپنے کو تو کچھ منٹ انہاں دے کو اتھارے گھرنے نا. ہاں میں 2 منٹ صرف انہاں کو لیسا اتھارے جو دے چھڑن تے انہاں دی مہربانی وڈے حضور دے عاشق حسین. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فرمایا کیوں میرے محبوب اگر کوئی اپنی جان تے ظلم کر کے، اگر کوئی گناہ دی دلدل پھنس کے، اگر کوئی گناہ کر کے تیرے کول تیرے کول آونجے فاستغفر اللہ، تو اللہ دے کو درخواست کر، فاستغفر لہم الرسول، اللہ کو مغفرت چاہتا ہوئے تو تو دی سفارش کر چھوڑے، میں اللہ دے گناہ معاف کر دے سا. اچھی آواز نہ لاکھو چاہ، اگر عاشق رسول ہو تو اچھی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ اکبر. علماء دی موجودگی گل کرے نہ پیا. حضرت علی المرتضی شیر خدا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دے جوائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابی فرمائن حضرت علی المرتضی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو 3 دیوارہ بعد. کتنے دن بعد؟ بولیں کتنے دن بعد؟ یہ علی والی سند جو ہے یہ ضعیف ہو سکتی ہے. بولیں اور بندہ تا تو یقین سمجھو جڑا حضور دے حدیث نو حضور دی گل نو ضعیف آکے سب تو پہلے ادا اپنا ایمان ضعیف ہے. وہ کیا ہے ادا؟ وہ کئی گلتے میں نہیں آندے وہ حدیث ہیں تو وہ بھی ساریاں ضعیف ہیں. وَلَا تَقُ ہون میں قرآن مجید سارا بیان جی او جڑیاں روحن اتاں جسم تلے ہائے 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 آکھو اللہ انہاں تو بچائے. آکھو آمین. میرے چاچوری بلندے بیٹھے میں خوش ہونا بیٹھا الحمدللہ. فرمایا ایک بدو صحابی ایو آیت پڑھ دیا ہویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے حاضر ہویا. اب عرض کریں دریا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانن کہ اور بھی صحابہ کھڑے ہیں. میں خود اپنی کنہ دے نال سنے کہ قبر دے وچوں آواز آئی قد غفر لک، تیری مغفرت کر دیتی گئی. تیری مغفرت. ایک اور گل سنائی منیا بڑی گل کرے نے. بل اللہ نے شہیدہ نے بارے فرمایا کہ شہید زندن انہاں گمان بھی نہ کرو مردہ. انہاں مردہ علماء بیٹھے میں انہاں نے موجودگی چاہتا پیا تے ایک کو گل کریں بل احیاء عند ربہم یرزقون. رب کے پاس زندہ ہیں، رب کے پاس رزق کھاتے ہیں. ایو پنجابی چما نہ کرو. ایو پنجابی ہوں میں تو دسو رب کیڑی جاتے رہندا ہے؟ وہ اللہ دا بندو تسا کہندے کلو رزق کھاندے بیٹھے ہو. ہاں کوئی بے کھوا ویندن. ہاں وہ انہاں دی پارٹی ہے، انہاں دا کوئی خدا وکر ہے. من تا لگ دے اساں اللہ کو کھانے ہیں تے شہید بھی.
بل احیاء عند ربهم یرزقون، فرمایا ایک تو انہاں مردہ گمان نہ کرائے بلکہ رب دے کولو رزق کھاندے، کیا کریں دیں؟ رب دے کولو رزق کھاندیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام صحابہ دا ایو عقیدہ، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت دا ایو عقیدہ، تمام تر اولیاء اللہ دا ایو عقیدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو تعلیم صحابہ نو دیتی۔ دعا کرو اللہ رب العزت دی ذات سن اسی عقیدے تے قائم دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔